دوسری بات ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ میٹر جہاں انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن انوالو ہو وہ میٹر کمیٹی میں جاتا ہے. انہوں نے کمیٹی میں بھیجے بغیر اس طرح کا فیصلہ کر دیا. یہ انلیگل فیصلہ ہے آن دی فیس آف اٹ. انشاءاللہ اس کو ہم چیلنج کریں گے. باقی یہ جو آئینی ترامیم آئی ہیں ان ترامیم کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ان کو بھی چیلنج کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 25 کو جائے گا تو ناانصافی کی جو مثالیں اس نے قائم کی ہیں اپنی نوکری بحال کرنے کے لیے یا نوکری کی ایکسٹینشن کے لیے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ٹھہرے ہیں. وہ ان کو کچھ نہیں ملا. اس کے لیے میں نے ایک شعر کہتا ہوں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم. یہ جب جائیں گے تو انصاف کرنے والے اصلی ملزم پائیں گے. انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ نہ صرف بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے, یہ انلیگل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. اس کو سیٹسفائی ہونا چاہیے. وکلا برادری اور سول سوسائٹی اگر پریشر پڑتا ہے تو آئینی ترمیم ریورس ہو سکتی ہے. آپ سے بالکل ریورس ہو سکتی ہیں اور ہوں گی. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئین کے اوپر حملہ ہے, یہ عدالتی نظام کے اوپر حملہ ہے, یہ انصاف کے اوپر حملہ ہے اور ہم اس کو کسی صورت برداشت. دس از دا لاسٹ ون سر. بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے. مسودے کے اندر جو نکات تھے وہ عوام کے سامنے کیوں نہیں لے کے آ سکے, کیونکہ آئینی ترمیم تو ہو چکی ہے. مسودے تو کوئی ایک مسودہ تھوڑا تھا, ہر روز مسودہ بدلی ہو رہا تھا. ہم اس مسودے کو ایز اے ہول مسترد کرتے ہیں, ایز اے ہول مسترد کرتے ہیں. ہم نے اس کی کبھی نہ اپروول دی نہ اس کے اوپر کبھی ڈسکشن. تھینک یو, بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ مختلف حلقوں کے اندر جم گوئیاں جاری ہیں کہ پرسوں تک جو ہے پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ آئینی ترمیم ہو کسی مسودے کے تحت بھی, جو ہمیشہ کہ پی ٹی آئی کا اپنا مسودہ ہی ہو, لیکن کل رات ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے مخالفت شروع کر دی. ہم نے تو جیسا کہ نعیم الرحمان صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں بات یہ ہے کہ اس مسودے کی تو ہم نے کبھی ڈسکشن میں نہیں آیا. ہمارے پاس یہ مسودہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. ہم اس مسودے کے حق میں ہی کبھی نہیں تھے, تو لہٰذا ہمارے ذمہ تو یہ غلط ڈالا گیا کہ ہم اس مسودے کے حق میں ہیں. اس لیے ہم نے مخالفت کرنی ہی کرنی تھی. ہم تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے قائل ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ من پسند اپنی گورنمنٹ کے ججز بٹھا دیں, ہم کب کہتے ہیں کہ کینگرو کورٹس بٹھا دیں, ہم کب کہتے ہیں کہ یہ جو فارم 47 والے جو لوگ ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ان کے خلاف ان کی جو الیکشن فراڈ ہے ان کے فیصلے اپنی مرضی کے ججز کریں. ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ان کی وہ اکثریت بیٹھ جائے کہ کس کو جج بنانا ہے, ہینڈ پک کس کو نہیں بنانا. یہ تو بدماشی ہے, یہ بےایمانی ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے لوگ اٹھائیں, ان کو تشدد کریں, ان کو رشوتیں دیں, ان کے ذریعے جا کر کے امینڈمنٹ کرائیں. اس کی قطعاً کوئی قانونی حیثیت نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ پرسوں تک تو یہ عوام تھا کہ حکومت بھی یہ آئینی ترمیم نہیں چاہ رہی, کوئی بھی پارٹی یہ آئینی ترمیم نہیں چاہ رہی, تو آخر کیا ہوا کہ ابھی حکومت نے یہ سارا کچھ تسلیم کر دیا. مولانا فضل الرحمان بھی اسی پیج پہ آگے, بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اور مولانا صرف ایک پیج پہ ہیں, حکومت دوسری سائڈ پہ ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے جو یہ مسودہ پیش کیا ہے؟ میں اس کو آرمی ترمیم کہتا ہوں, آئینی ترمیم نہیں کہتا. آرمی ترمیم کا مطلب ہے یرغمالی ترمیم. بندے اٹھائیں, یرغمال کریں, ایجنسیوں کا استعمال کریں, بدماشی کریں, پیسے دیں اور ترمیم کرا لیں. دیٹس دی ترمیم. اس کو کوئی ترمیم کہیں گے. یہ سوائے بدماشی کے, بےایمانی کے, آئین کے اوپر حملہ کرنے کے اور نظام انصاف پہ حملہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو سر.